اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قاتم النبیین سیدنا الممجد بشیر المسدد نظیر المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پڑھ دے محمد۔ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو وہاں سے 4-5 لوگ آگے آ جائیں، چونکہ جو آ رہا اس کو سب کو چیر کے آنا پڑ رہا ہے۔ آ جائیے ایک دفعہ میں۔ ہے جگہ ہے اور آ جائیے، چونکہ یہاں جو ہے لوگ بیچارے آئیں گے، وہ یہاں آنے کے لیے سب کو پار کریں گے۔ چلیے ایک صلوات اور پڑھ دیجیے محمد۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کو میں نے سرنامہ تقریر قرار دیا، اس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کا امتحان ابراہیم کے رب نے لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ اس میں پرفیکٹ کامیاب ہو گئے۔ ترجمے سے شروعات رکھیے گا، پرفیکٹ کامیاب ہو گئے۔ کیا کہا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ قال ومن ذریتی، اسی کلام میں ابراہیم نے اپنا کلام جوڑا، اور میری ذریت میں۔ قال لا ینال عہد الظالمین، یہ ظالموں تک منسب نہیں جائے گا۔ اگر آپ متوجہ رہیں اور غور فرمایا کریں تو کچھ چیزیں قرآن کریم میں ترجمے کے ذریعے سے بھی واضح ہو جاتی ہیں، اور میں نے جیسے 2-3 اشارے کیے۔ پروردگار عالم نے امتحان لیا، کیا امتحان تھا، کیا کوشچن پیپر تھا، کیا اس کے آنسر تھے، اس کی ڈیٹیل تو نہیں ملتی ہے، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ کامیاب 100% ہوئے، کوئی اس میں کمی نہیں تھی۔ آپ دیکھیے کہ امتحان کیوں لیا؟ امتحان اللہ نے کیوں لیا؟ کیا اللہ جانتا نہیں تھا جو امتحان لے رہا ہے کہ ابراہیم کو اس کی نالج ہے یا نالج نہیں ہے؟ پروردگار جانتا تھا، لیکن امتحان عدم علم کے بنا پر نہیں ہوتا ہے۔ امتحان جب بھی ہوتا ہے یا ناقص کے نقص کو بیان کرنا ہوتا ہے یا کامل کے کمال کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کو علم نہیں ہے اس لیے امتحان لے رہے ہیں، بلکہ ناقص کا نقص نکھر گیا ہے کہ بھئی دیکھو تمہارا کیا نقص ہے، اور کامل کا کمال۔
تو یہ مرحلہ ہے. آپ ایک بات اور غور فرمائیے کہ نبوت کا سلسلہ کب شروع ہوا تھا؟ آدم سے. آدم سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا. نوح سے رسالت کا سلسلہ شروع ہوا, اور ابراہیم سے, ہے نا, ٹھیک ہے, ایک بات پہ غور رکھیے گا. دوسری بات, ابراہیم پہلے کیا بنے تھے؟ نبی. اس کے بعد ابراہیم کیا بنے؟ رسول. اس کے بعد کیا بنے؟ امام. اور کیجئے گا آپ ایک ایک لفظ کے اوپر. پہلے نبی بنے, پھر رسول بنے, پھر امام بنے. جب نبی بنے تو یہ نہیں کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي. جب رسول بنے تو نہیں کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي. لیکن جیسے ہی منصب امامت ملا کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي. اور فرمایا آپ نے ایک جملہ, چونکہ ماشاءاللہ سے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور وہ نقن صاحب کا جملہ ہے, سمجھ گئے؟ اور سنیے وہ جملہ کیا ہے. وہ انسانوں میں نبی بنے, نبیوں میں سے رسول نکلے, اور رسالت کے بعد کیا ملی؟ امامت ملی. بہت توجہ کیجئے گا, میں نے کہا بہت چھوٹا سا جملہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ عام انسانوں سے نبی نکالے جاتے ہیں, نبیوں میں سے رسول بنتے ہیں, رسولوں میں سے امام بنتے ہیں. اس کا مطلب منصب امامت پانے کے لیے کم سے کم رسالت کے جوہر ہونا ضروری ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور فرمایا میں کہ رسالت کے بعد امامت کا منصب آتا ہے, اور تب یہ منصب عطا کیا جاتا ہے. اور امامت کے منصب میں دیکھیے, میں اسی آیت کے اوپر ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے, کہ میں نے ایک لفظ پہ اور ٹوکا تھا, وَمِن ذُرِّيَّتِي. خالق نے کیا کہا؟ خالق نے کہا کہ ہم تم کو کس کا امام بناتے ہیں؟ لوگوں کا. کائنات کا امام نہیں بنائے گئے, لوگوں کے محدود امامت دی گئی. امامت محدود تھی, اس کے بعد امتحان ہوا تب محدود امامت دی گئی. اور جب امامت ملی ابراہیم کو تو اس منصب امامت سے اتنا نہیں, تھوڑا سا دو چار جملے لے کر چلوں آپ سے. دیکھیے ایسا ہے کہ میں نے کہا نا پرفیکٹ, اکثر یہ ہوتا ہے کہ ممتحن اپنی وہ علمی صلاحیت کو دکھانے کے لیے نمبر کاٹ لیتا ہے. یہاں کامانی لگائی کٹ گیا نمبر, یہاں انڈر لائن نہیں تھا کٹ گیا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ صاحب یہ ہو گیا. آپ غور کیجئے گا کہ نمبر جو ہے کاٹ کے وہ دیا جاتا ہے. اب اس طرف آ رہا ہوں میں نے کیا کہا کہ جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا تو چونکہ وہ عادل تھا لہذا کوئی نمبر نہ کٹا بلکہ پورا نمبر ملے. فَأَتَمَّهُنَّ کا یہ ترجمہ ہے کہ بالکل پرفیکٹ 100% کامیابی. جیسے ہی کامیابی, جملوں کو سنیے گا, جیسے ہی کامیابی کا اعلان ہوا تو اب کامیابی کا اعلان ہوا تو کیا ملا؟ کہا تم کو لوگوں کا امام بناتے. تو طالب علم جو تھا, جو امتحان کی منزل میں تھا, اس کا جوش مارا اور اس میں اور جوش آیا. اس نے کہا لوگوں کا امام بنایا, یہ تو میرا رزلٹ ہے, اور انعام کیا ہے؟ میری نسل میں امامت. انعام بھی تو ہونا چاہیے میرے. تو خالق نے یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو
کس کو دیں گے منصب؟ دیں گے یا نہیں؟ ہاں نہیں ہے، ہاں نہ نہیں، کچھ نہیں. کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین. یہ منصب وہ ہے جو ظالموں تک نہیں پہنچے گا. بات تو ختم ہو گئی ہے، بات تو ختم ہو گئی ہے. جب مولائے کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا تو کوئی ہنستا تھا، کوئی روتا تھا. ایک دفعہ رونے والے نے ہنسنے والے سے کہا بھئی تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا تم دیکھو تو، قرآن کی آیت کو پڑھو تو. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا ظالموں تک عہدہ نہیں جائے گا. اب رسی باندھنے والا ظالم ہے یا بندھانے والا مظلوم ہے؟ اب کون ظالم ہے؟ آ کر دنیا دیکھ لے. کس کے پاس منصب جانا تھا؟ منصب کس کا تھا؟ منصب کس کے پاس جانا تھا؟ یہ عظمت ہے، یہ امامت کی عظمت ہے. اور آپ غور فرمائیے گا کہ اللہ نے کہا یہ منصب ظالموں تک نہیں جائے گا، چونکہ جو ظالم ہوتا ہے اس سے اللہ بہت دور اس کو رکھتا ہے. ظالم کا کیا حشر ہے یہ سب ماشاءاللہ سے آپ لوگ جانتے ہیں ظالم کو. تو اب کوئی مجھ سے نہ کہے کہ کبھی بھی ظالم کے متعلق تم تھوڑا سا سافٹ کارنر لے آنا، چونکہ صحابی رسول ہے. ہم ایسی صحابیت کو نہیں اقرار کریں گے، قبول کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ جو صحابی ہے اس صحابی کا معیار کیا ہے. آیا 24 کیرٹ ہے یا ملاوٹی ہے؟ اگر 24 کیرٹ کا مل جائے گا تو سر پہ بٹھا لیں گے، اور اگر کم ہوگا ملاوٹی ہوگا تو رسول خود اٹھا دیں گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ ایک مرحلہ ہے اور اس منزل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، کیونکہ کوئی کسی کے کہنے سے ہم مان لیں تو نہیں، ہمارے ٹاپ فلور میں کچھ ہے، ہمارے پاس ہے، ہم غور کریں گے، فکر کریں گے، دیکھیں گے، تب اس کے بعد بات کریں گے. ہم کسی کے کہنے سے نہیں کہ رشتہ جڑ گیا تو قابل قبول ہو گیا. میں کہنا یہی چاہتا ہوں، پہلے رشتہ جوڑنے کی جو ڈور ہے اس کی مضبوطی تو چیک کر لو، کتنی مضبوط ڈور سے رشتہ بندھا ہے. نہیں توجہ کی، نہیں توجہ کی آپ نے. پہلے رشتہ دیکھو تو کس ڈور سے بندھا ہے. اور تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دوں، بھئی رشتہ جو تم جوڑ رہے ہو اس ڈور کو دیکھو کہ رشتہ نسبی جڑا ہوا ہے یا سببی ہے. بھئی نسبی سببی کچھ سمجھ میں آیا؟ نسبی کون ہوتا ہے، سببی کون ہوتا ہے؟ اس کو جانتے ہیں نا. بھئی نسبی کون ہے؟ دادا، دادی، پوتا، بھتیجا، چچا، ماموں، نانا، یہ سب نسبی رشتے ہیں. اور سببی رشتہ کیوں ہے؟ ابھی ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، ابھی ان کے کیا سے بیٹی بھی آ کے آ گئی، اب ان کے باپ، ان کے باپ، ان کے ماموں، ان کے ماموں ہو گئے نا. جیسے ہی ان کہتو ہوا ویسے ہی جڑ گیا. نہیں غور نہیں فرما رہے آپ. میں نے کہا رشتہ جڑا کس ڈور سے ہے؟ سبب سے جڑا ہے یا نسب سے جڑا ہے؟ ارے رشتہ جوڑو ایسے. بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ رشتے کی جہاں تک بات ہے نا، آج پوری تاریخ اسلام ہل رہی ہے. ابو طالب کافر تھے، ابو طالب کافر تھے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ان کو جنت نہیں ملے گی، ہے نا. ابو طالب سے کون سا رشتہ ہے ان کا؟ پیغمبر کا سببی رشتہ ہے، نہیں نسبی رشتہ ہے. یہ نسبی رشتہ ہے. اور آپ جس رشتے کو جوڑ کر لے کے آئے ہیں وہ رشتہ سببی ہے. بھئی آپ جس سہارے جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے سبب. اور ابو طالب کا ہے رشتہ نسب. ابو طالب کا رشتہ کوئی تلوار کاٹ نہیں سکتی ہے، لیکن آپ کا رشتہ تو ایک طلاق کاٹ سکتا ہے.
صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بھائی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ فضائل کی ضرورت ہے. فضائل اس وقت بہت امپورٹنٹ ہیں, سمجھ گئے؟ یہ سب چیزیں بیان کرنا, کیونکہ جو لوگ آج کل کہتے نہیں ہیں وہ معاشرے کو ڈیولپ کرنے کی بات کی جائے تو معاشرہ ڈیولپ کیسے ہوگا؟ معاشرہ ڈیولپ اسی وقت ہوگا جب ہم فضائل اہل بیت پڑھیں گے, جب آشنا اہل بیت سے ہوئیے گا, جب ولایت علی ابن ابی طالب سے آشنا ہوئیے گا, تب جا کر آپ کو پتا چلے گا. بس اہل بیت کے در تک ہم لا کے کھڑا کرے, معاشرہ خود ڈیولپ ہو جائے گا. آج کل ایک چلے ہوا ہے دھوم, سمجھ گئے کہ صاحب اب بتائیے آپ, اب دیکھیے ہم معاشرہ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, اب اس میں ہوتا کیا ہے, پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. پوری مجلسوں میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ فضائل پڑھ رہے ہیں, تبرہ پڑھے دے رہے ہیں. میں نے کہا تبرہ پڑھا بتاؤ, کیا آپ کو نہ بتائیں نسبی رشتہ کیا ہے, سببی رشتہ کیا ہے؟ بھائی ضروری ہے نہ بتانا, یہ بتا دیا تو تبرہ ہو گیا ہے. یہ بتا دیا کہ جس نے رسی باندھی وہ ظالم, جو بندوالے مظلوم, یہ تبرہ ہو گیا. اچھا کیا پڑھا جائے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ نماز کی بات کیجئے, یہ بات کیجئے, وہ بات کیجئے, اور ایک بات اور کہتا چلوں, یہ سب چیزیں جو ہیں, کیونکہ میں اپنے اوپر یہ چیزیں واجب سمجھ رہا ہوں, یہ چیزیں اپنے اوپر واجب سمجھ رہا ہوں, کمپلسری سمجھ رہا ہوں. کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب لوگ فضائل اہل بیت کی طرف سے مومنین کو تھوڑا کنفیوز کریں تو ہماری ڈیوٹی یہ یہاں کے کلیئر کریں, دودھ الگ کر دے, پانی الگ کر دے. سمجھ گئے؟ آج کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, سمجھے؟ معاشرہ کیا بنے ہوئے ہو, ہم سے کیا کہے نماز کی بات کرو, سچ بتائیے میں کس کو کہہ دوں نماز نہیں پڑھتا ہے؟ ہم جب یہاں آتے ہیں تو ہماری دماغ میں فوراً بہت تیز چلنے لگتا ہے. اب ہم بتانے جا رہے ہیں, جتنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں ان سے کہیے گا کہ آج 2-3 ٹاپک پہ صرف تم پڑھنے لگو, بس ہم دے رہے ہیں ان کو معاشرہ سنبھالنے کے لیے میٹر دے رہے ہیں, ٹاپک دے رہے ہیں, سمجھ گئے؟ نماز کی بات ہے بھائی, سب ماشاءاللہ سے نمازی ہے, ماشاءاللہ سے سب ماشاءاللہ سے روزے دار ہیں, سب ماشاءاللہ سے حاجی ہے, سب ماشاءاللہ سے خمس دیتے ہوں گے, سب ماشاءاللہ. کس کو ہم کیا کہیں؟ سبھی ماشاءاللہ دے دو, ہے نا. ہم کسی کو نہیں جانتے کس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی, ہم کسی کو نہیں جانتے کون خمس دیتا نہیں دیتا ہے, سب ماشاءاللہ سے انشاءاللہ دیتے ہوں گے, ہے. اب ہم دے رہے ہیں جو ایک دم کلیئر ہے میٹر, اس کو دے رہا ہوں. آؤ ممبر پہ اور داڑھی کی بات کرنے لگو, اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, دور سے دکھ جائے گا کون ڈڑیالا ہے کون داڑھی مون کیا ہے. بات کرو داڑھی کی, ایک ٹاپک دیا تم کو, دوسرا ٹاپک لو, کرو پردے کی بات کہ صاحب پردہ ضروری ہے, چہرے کو چھپاؤ, سمجھ گئے؟ کرو ممبر پہ آ کے بات. اور تیسری بات کرتے ہیں تم عزا کے خرچے گرانے کی بات کرتے ہو, ہم کہتے ہیں آؤ ممبر پہ اور ان کروڑ پتیوں سے کہو شادی کے خرچے گراؤ. بھائی شادی کے خرچے گراؤ, پڑھو مجلس سے. دیکھیے میں نے تینوں چیزیں پڑھ دی ہیں, دیکھیے میں نے تینوں چیزیں پڑھ دی ہیں, دیکھیے داڑھی بھی پڑھ دی, پردہ بھی پڑھ دیا, اور شادی میں کمی کو بھی پڑھ دیا. تو ہم سے زیادہ کون تبلیغ کرے گا؟ صلوات پڑھ دی محمد والے محمد. اب دیکھیے, اب ہم جا رہے ہیں تھوڑی سی مرچ ڈالنے کے لیے. داڑھی پہ بولا کیوں نہیں جاتا؟ پتہ نہیں کون ہمارا فائنینسر داڑھی مونتا ہو, وہ ناراض ہو جائے گا, لہذا داڑھی پہ نہیں بولیں گے. پھر اس کے بعد کا بھائی داڑھی کا معاملہ یہ نا, کہا بھائی اگر پردے کو پر ہم بول دیے تو پتہ نہیں کون ایسا فائنینسر جس کے یہاں بے پردگی ہو, وہ ناراض ہو جائے گا.
اور پھر اگر شادی کے اوپر بولے کہ کروڑوں نہ خرچ کیے تو کروڑوں وہی خرچہ کرے گا جس کے پاس جیب بھری ہوگی، اور جس کی جیب بھری ہوگی تو وہ دیتا بھی ہوگا آپ کو، تو آپ کو اس کی بھی مروت ہے۔ معلوم ہوا کہ اپنے چند ٹکوں کی خاطر تبلیغ اسلام نہیں کرتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کو روکتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ دینا لینا ملنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اگر تم صرف امام زمانہ کو راضی کر لو، امام زمانہ کو راضی کر لو، قسم خدا کی کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خلوص دل میں لے آؤ، در پہ لوگ دے کے چلے جائیں گے۔ چیلنج ہے میرا، سمجھ گئے؟ میرا چیلنج ہے اسی بات کو، در پہ لوگ دے کے جائیں گے۔ کام کرو، خلوص دکھاؤ، سمجھ گئے؟ یہ نہیں کہ مانگنے۔ آپ دیکھیے وعدہ کس کا ہے؟ اس کا وعدہ ہے، وہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم جو ہیں تم آگے بڑھو، تم کام کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو ایک دفعہ کام تو شروع کرو لیکن خلوص کے ساتھ، سمجھ گئے؟ جو کام ہو وہ جملہ کہہ رہے سمجھیے گا، جو بھی کام کرو روح کے لیے کرو، بدن کے لیے نہ کرو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دیکھیے صلوات تو ٹھیک سے پڑھ دیجیے باقاعدہ۔ ہم کو 25 منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے تقریباً، ہم نے کوئی غلط بات پڑھی ہو تو بتائیے، کہہ دیجئے جہاں سے جس کو کوئی لگ رہی ہو غلط بات بول دے، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں، بولیے تاکہ ہم بھی تو اپنی غلطی جو سدھار لیں۔ لیکن ابھی جب ختم کر کے جائیں گے تو دیکھیے میرے پیچھے کیا ہوگا، معلوم ہے مجھ کو، چونکہ ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے، سمجھ گئے؟ ڈاکٹر اگرچہ کڑوی دوا کو شکر ڈال کے دینے کو بتاتا ہے، لیکن میں کڑوی دوا میں تھوڑا سا کریلا اور نچوڑ دیتا ہوں تاکہ پیروں سے لگے تو سر تک چلی جائے، رکنے نہ پائے۔ وجہ اس کی ہے، میں کتنا سمجھائیں یہ بتائیے، آپ کتنا سمجھائیں، کتنی بات کی جائے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ مجلسیں جو نہیں ہیں یہ موبائل یونیورسٹیاں ہیں، سمجھ گئے؟ اس یونیورسٹی میں، اور دیکھیے کسی کو بلا لیجئے آپ کہ لیکچر ہے آج فلانے میٹر کے اوپر، ٹاپک پہ، اور دیکھیں کتنے آتے ہیں۔ مجلس ہے، جاتا ہوا شخص بھی آ جائے گا۔ یہ مجلس کا کمال ہے، یہ مجلس کی منزل ہے کہ جس مجلس کو سنتے ہیں فوراً داخل ہو جاتے ہیں۔ یہی تو میں بتلانا چاہ رہا ہوں، اور ہم کو اگر یہ چیزیں ملی ہیں تو صرف اور صرف ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب آپ دیکھیے میں آیت کی طرف چلا ہوں، یہ بیچ میں آ جاتی ہے لیکن میں لے آتا ہوں تاکہ کچھ ہو جائے ادھر بھی۔ اب پھر وہی آیت کے اوپر چلتے ہیں۔ تو ابراہیم نے نبوت ملی، نہیں کہا میری نسل میں، رسالت ملی، نہیں کہا میری نسل میں، امامت ملی، کہہ دے دو میری نسل میں۔ کیوں نہیں نبوت کو مانگا؟ کیوں نہیں رسالت کو مانگا؟ اے ابراہیم مانگ لیتے تو جب نہیں ابراہیم جواب دے، مجھ کو معلوم تھا نبوت ختم ہونے والی ہے لہذا منصب نبوت کو نہیں مانگا، رسالت ختم ہونے والی ہے لہذا منصب رسالت کو نہیں مانگا، امامت قیامت تک جانے والی ہے لہذا کہ ومن ذریتی۔ ایک جملہ بھی میں نے باقی چھوڑا، آیت کے اوپر ڈسکس کر رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ پروردگار نے کہا انی جاعلک للناس اماما۔ بہت کیجئے گا، یہ اس طرح کے ڈسکس جو جملے ہوتے ہیں وہ ایسے باشعور لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تاکہ کچھ پتہ بھی چل جائے۔ ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں، یہ جملہ ہے اللہ کا۔
جناب ابراہیم نے جب خود بات کی تو یہ نہیں کہا کہ ہماری ذریت میں امامت دے دے، لفظ امام کو یوز نہیں کیا. لفظ امام نہیں ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں. واو جو عطف لے کے آتا ہے اس کو لا کر بیچ میں اللہ کے کلام میں اپنا کلام جوڑ کر ربط دے دیا. دیکھیے کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کے کلام میں ابراہیم نے اپنا کلام جوڑ دیا واو کے ذریعے سے. اپنے کلام میں سیپریٹ امامت کا لفظ نہیں لائے. کیوں نہیں لائے؟ بھئی آپ لوگوں سے کون بہتر سمجھتا ہے؟ کیوں نہیں لائے؟ یاد رکھیے اگر ابراہیم سیپریٹ لفظ لے آتے امام کا تو دنیا کہتی جو اللہ نے امام کہا ہے وہ اور ہے، یہ ابراہیم والا امام اور ہے. لہذا ابراہیم نے کہا اسی میں ہاتھ جوڑ دیں گے کہ جو اس امامت کا تصور ہے وہی یہ امامت بھی ہے، ورنہ معاملہ وہیں پھنس جاتا کہ مولا کے معنی دوست ہیں ولی کے نہیں ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والا. آپ دیکھیے تو غضب ہے. دیکھیے مولا کے معنی دوست کے ہیں. اب ذرا جائیے گا قرآن کھولیے گا اور قرآن کھول کے دیکھیے گا 47 نمبر سورہ اور اس کی 11ویں آیت دیکھیے گا. سمجھ گئے؟ اللہ مومنوں کا مولا ہے، یعنی اللہ مومنوں کا دوست ہے، اور کافروں کا مولا نہیں ہوتا. اس کا مطلب کافر کا کوئی دوست نہیں ہوتا. اللہ مومنوں کا دوست ہے. یہ جا کر دیکھیے گا عزیزوں، یہ ہر جگہ سے مولا کے معنی تبدیل کرنا چاہ رہے تھے. بس آخری جملہ ہے، قرآن کا حوالہ دیا نا، 47 نمبر سورہ ہے نا، 11 نمبر آیت ہے، گھر پہ جا کر دیکھیے گا. میں ریفرنس اسی لیے پرماننٹ کوٹ کرتا رہتا ہوں تاکہ کبھی کبھی گھر پہ جا کے قرآن کھول کے دیکھ لیا کیجیے گا کہ مولوی جو کہہ کے گیا کہ سب تک صحیح ہے کیا ہے، تو کچھ آگے بھی دیکھنے کو مل جائے گا، کچھ پیچھے بھی دیکھ لیجیے گا. سمجھ گئے؟ تو اب اللہ مومنوں کا مولا اور کافروں کے پاس مولا نہیں. کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا یا ہم ہی سب سمجھا دیں؟ ارے قرآن میں سورہ محمد میں پروردگار نے اعلان کر دیا کہ مومنوں کا مولا ہوتا ہے، کافروں کا نہیں ہوتا. اب جس کے پاس مولا ہو وہ مومن ہے، جس کے پاس مولا نہیں ہے وہ کافر ہے. آپ لوگوں کو کہیں سے نہیں لگ رہا ہوگا، مجلس پڑھ کے آیا ہوں، بغیر پانی پیے سانس لیے بیٹھ گیا ہوں، کہیں سے میں ہونے نہیں دے رہا ہوں. بتلا صرف اس لیے رہا ہوں کہ آپ نیچے بیٹھ کے تھکے جا رہے ہیں، آواز کمزور پڑ لی. میں اوپر آواز بیٹھ کے کمزور نہیں پڑ رہی. اور سونا پہ سہاگا یہ ہے کہ اکبر پور روشن گڑھ ایک جگہ ہے، وہاں انہوں نے مجھ سے 17 کا وعدہ لیا، جلوس ہوتا ہے. صبح 9 بجے انہوں نے فون کیا مجھے، مولانا کہاں پہ پہنچے؟ میں نے کہا آج 16 ہے، میں گھر میں اپنے ہوں. کہنے مولانا آج تو میرے کیا جلوس ہے. میں نے کہا آج 16 کو کیسے؟ آپ نے 17 کا وعدہ لیا. کہنے میرے کیا 29 کے حساب سے ہوتی ہے. اب کروں نہ کروں تو آئے گی تو مولوی بھی آئے گی، لہذا ڈرائیور بولا یا گاڑی لی، چل دیا جلدی سے. ابھی 7:15 بجے پہنچا ہوں. تو بہرحال تو یہ سب چلتا رہتا ہے اور اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مومنین جو ہیں ان کو بھی مجلس میں حاضر و ناظر رہنا چاہیے. سمجھ گئے؟ چونکہ یہ مجلسیں جو ہیں، ان مجلسوں میں، اور اب ایک واقعہ پڑھ کر بات ختم کر دیتا ہوں. دیکھیے ایسا ہے کہ در آل محمد اور ولایت سے وابستگی، اس کے اوپر ایک واقعہ ہے. میں نے عشر محرم میں اپنے کیا پڑھا تھا،
امپورٹنٹ واقعہ ہے، لہذا میں بتا رہا ہوں اور یہ بھی بتا دے رہا ہوں کہ جس کا دامن در آل محمد سے وابستہ ہوتا ہے وہ دانا بن کے بھی کتنا عالم بن جاتا ہے، اور جو در آل محمد پر منافقت کا تماشا دکھاتا ہے تو چاہے جتنا بڑا امامہ لے کے بیٹھے جاہل بن جاتا ہے۔ میں نے امامے کا لفظ خاص اس لیے استعمال کیا چونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک امامہ چل رہا ہے، جس کو سنا ہوگا لاہوری امامہ، سمجھ گئے، اس لیے میں نے لیا۔ تو بہرحال اب وہ سنیے کہ جب یہ ابو حنیفہ امام صاحب یہ 12 سال مدینے میں امام جعفر صادق کے سامنے زانو ادب طے کر کے زانو ادب طے کر کے وہاں آئے، لوٹ کے کوفے تو ممبر پہ گئے، شاگردوں کے سامنے فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں ان کا شاگرد ہوں، پڑھ کے آیا ہوں، ٹھیک، لیکن 3 باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں۔ پوچھا بھائی کون سی 3 باتیں؟ کہنے لگے وہ کہتے ہیں اللہ ہے اور دکھے گا نہیں، تو یہ کیسے ہے کہ ہو بھی اور دکھے بھی نہیں؟ ہے تو دکھے گا، اور اگر نہیں ہوگا، نہیں دکھے گا تو نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا ان کو آبجیکشن، کہنے لگے ہم لوگوں کا عقیدہ یہ کہ انسان مختار ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان محتاج ہے، جو کام ہے وہ اللہ کرواتا ہے، اللہ کرواتا ہے۔ تو اگر کوئی غلط کام کوئی کر رہا ہے نا تو وہ غلط کام نہیں کر رہا، اللہ کروا رہا ہے۔ اسی لیے آپ پالیٹکس تو دیکھیے، اسی لیے انہوں نے اصول دین میں توحید کے ساتھ عدالت کو ہٹا دیا کہ جب عدالت ہوئے گی نہیں تو شریک اللہ میاں خود آئے اور سزا دے رہے ہیں بندے کو، توحید سے عدالت ہٹا دی۔ یہ دوسرا۔ اور تیسرا اس کا جو سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ابلیس جہنم میں جائے گا، تو جو آگ سے بنا ہے جب وہ آگ میں جائے گا نہیں تو آگ کو جلا ہی نہیں سکتی ہے، نقصان نہیں پہنچا سکتی، جل نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ 3 ان کے آبجیکشن تھے۔ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دیا، قسم خدا کی ایک ایک لفظ پہ غور کیا کیجئے۔ در آل محمد سے وابستگی، اور واقعاً میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ایمانداری کی بات ہے، یہ کوئی لفاظی کی بات نہیں ہے۔ اس کرسی پہ آنے کے بعد نا سمجھ گئے بڑی تیز چلنے لگتی ہے کھوپڑی، سمجھ گئے؟ یہ صرف کرسی چونکہ ہے کرسی گھر کی، لیکن اس وقت یہ منسوب ہے ممبر سے، تو جب اس کا یہ شرف ہے تو کوئی اگر حقیقت میں در آل محمد پہ جھکا ہوا ہو تو اس کا ذہن کتنی تیز چلے گا۔ تو بہرحال تو وہاں یہ موجود تھے بہلول دانا، یہ موجود تھے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ یہ 3 باتیں سمجھ میں نہیں آئیں تو انہوں نے ایک ڈھیلا اٹھایا، مارا کھینچ کے اس کے، انہوں نے کہا اس نے ڈھیلا مار دیا، ڈھیلا مار دیا، ڈھیلا مار دیا۔ یہ بھاگے بڑی تیز۔ اب بھاگے یہ، ان کو بیچارے کو عادت تو تھی نہیں بھاگنے کی، سمجھ گئے؟ تو نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑا آگے چل کے لوگوں نے پکڑ لیا، کہا تم نے ڈھیلا مارا؟ کہا کون ہے گواہ؟ گواہ لاؤ۔ تو کہنے لگے کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی بلاؤ ان کو جن کو تم نے خود ڈھیلا مارا ہے، خود گواہی دے گا۔ تو جب وہ آ گئے تو کہنے لگا یہاں چوراہے پہ تھوڑی معاملہ حل ہوئے گا، معاملہ تو حل عدالت میں ہوتا ہے، وہاں چلو۔ بہت توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا، یہ بہلول دانا ہے۔ لے گئے اس کو عدالت میں، وہاں قاضی نے پوچھا کہ آپ نے ڈھیلا مارا؟ کہنے جی ہاں مارا۔ کہا آپ نے ڈھیلا مارا؟ کہنے جی ہاں مارا۔ کہا اب تیسری دفعہ آخری دفعہ پوچھا جا رہا ہے، کہا آپ نے ڈھیلا مارا؟ کہنے لگے ہم نے نہیں مارا۔ اب وہ
امام صاحب جو ہے کہنے مارا تھا اس نے، میرے ماتھے پہ پڑا تھا، درد ہو رہا ہے. اس نے کہا آپ کے ماتھے پہ پڑا تھا، درد ہو رہا ہے؟ کہنا درد دکھائیے. کہا درد دکھائیے. کہنے کے درد دکھتا تھوڑی ہے، محسوس کیا جاتا ہے. کہنے یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ خدا دکھتا تھوڑی ہے، محسوس کیا جاتا ہے. ایک جواب ہو گیا، ایک جواب ہو گیا. اب دوسرا جواب. کہنے کہ اچھا میں نے ڈھیلا مارا؟ کہنے ہاں. کہنے کا کاہے کا ڈھیلا تھا؟ کہنے مٹی کا تھا. کہنے کہ آپ کاہے سے بنے ہیں؟ کہنے لگے مٹی سے. کہنے لگے مٹی مٹی کو تکلیف دے ہی نہیں سکتی ہے. جب آگ آگ کو نہیں پریشان اذیت دے سکتی ہے تو مٹی مٹی کو کیسے اذیت دے گی؟ لہذا یہ بھی دفع کر دیا. پھر اس کے بعد کہنے تیسرا. کہا کس نے ڈھیلا مارا؟ کہا آپ نے ڈھیلا مارا. کہا میں نے تھوڑی مارا تھا، وہ تو اللہ میاں نے ہاتھ پکڑ کے بڑھوا دیا تھا. کہ میں تھوڑی مارا، اللہ نے چاہا کہ تمہارے ڈھیلا ماروں تو میں نے مار دیا، کیونکہ جو اللہ چاہتا ہے وہی کرواتا ہے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اور فرمایا آپ نے تینوں کوشچن کا جواب کیسے دیا؟ یہ صدقہ ہے در آل محمد کا. اور یاد رکھیے گا اس در پہ جو بھی آیا وہ مرتبے میں برابر ہو گیا. یہاں در پر اپنی جمی جھکانے والوں میں کوئی فرق نہیں تھا. اگر حبیب بچپن کے دوست تھے تو جو کردار حبیب کا تھا وہی ابھی آئے ہوئے حر کا بھی کردار ہے. اگر حبیب کہتے مولا مجھ کو مرنے کی اجازت دیجئے تو وہی حر بھی کہتے مولا مجھ کو مرنے کی اجازت. عزاداران امام مظلوم، یہ کربلا کا واقعہ معجزہ ہے. کربلا کا واقعہ معجزہ ہے. آپ ایک ایک لمحہ غور فرمائیے اور سوچئے. آج میں نے مجلس میں بھی پڑھا تھا، آپ کے سامنے بھی دو تین جملے کہہ دوں. لکھنؤ سے کتنے لوگ کربلا معلیٰ گئے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں. لکھنؤ سے دیہات، گاؤں، شہر، ملک دوسرے، ہر ایک سمجھ گئے. اور ایک بات اور دیکھیے گا، ایک بات اور غور کیجئے گا، جو یہاں سے گیٹ تک نہ جاتا ہو پیدل وہ وہاں 100 کلومیٹر پیدل چل رہا ہے نا. ان سب سے پوچھئے کیا امام حسین کے حرم سے تمہیں انویٹیشن آیا تھا؟ بلاوا آیا تھا کسی کا؟ کہا نہیں کوئی بلاوا نہیں آیا. پھر کیوں چلے گئے؟ ہر ایک 40 کرنے کربلا جا رہا ہے. آپ نے سنا، توجہ نہیں کی. آپ بتائیے چاہنے والے تو سب کربلا پہنچ رہے ہیں، کیا ماں کربلا میں نہ پہنچی ہوں گی؟ کیا نانا کربلا میں نہ ہوں گے؟ کیا سید سجاد کربلا نہ پہنچ رہے ہوں گے؟ کیا علی مرتضیٰ کربلا نہ پہنچ رہے ہوں گے؟ کیا کاظمین و سامرہ سے معصوم نہ پہنچ رہے ہوں گے؟ عزاداران امام مظلوم، عزاداروں سچ بتاؤ، یہ کروڑوں کی تعداد میں چاہنے والوں کا ہجوم وہاں پہنچ رہا ہوگا. میں کچھ تجزیاتی جملے آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں. پیغمبر بھی موجود ہوں گے کربلا میں، پیغمبر بھی ہوں گے، شہزادی بھی ہوں گی، علی مرتضیٰ بھی ہوں گے، سید سجاد بھی ہوں گے، امام زمانہ سب کربلا میں موجود ہوں گے. سب مسند پہ بیٹھے ہوں گے، یہ جانے والوں کا پرسہ قبول کر رہے ہوں گے. عجب نہیں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہوں گے بیٹی میں نے کہا نہیں تھا کہ تمہارے لال پہ ماتم کریں گے. جوان بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے. اے بیٹی کربلا سے نجافتہ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. بی بی کتنا مطمئن ہو رہی ہوں گی، بی بی کتنا مطمئن ہوگی. عزادارو
تصور کر لو، تصور کر لو. میں ایک دو چیزیں اور کہتا چلوں. یہی عزاداروں مصائب ہیں، انہی کو مصائب سمجھ کے گریا فرما دیجیے گا. یہ کوئی مصائب میں الگ سے نہیں پڑھوں گا کہ جو عام طور سے بڑھ جاتے ہیں. عزاداران معلوم، یہ بتاؤ کہ تم لوگ تو برابر سنتے ہو نا، کہیں کوئی پروگرام ہوا، بھگدڑ مچ گئی، 20 مر گئے، فلاں جگہ یہ ہوا، وہ ٹوٹ گیا، اسٹیج بیٹھ گیا، یہ ہو گیا، اتنا بہ گیا، بڑھ گئے نا. ہے 40 لاکھوں میں نہیں آتے، کروڑوں میں آتے ہیں. نکسیر بھی نہیں پھوٹتی ہے، نکسیر بھی نہیں پھوٹتی. کیوں؟ اچھا عزادارو ایک دوسرا جملہ بھی سن لو. تم اپنے گھر میں 5 مہمان بلاؤ، 5 مہمان آ جائے. ارے مہمان آ گئے، پڑوس سے کمبل لے لو، اس سے گدا لے لو، 5 مہمانوں کے لیے. ابھی یہ جو کروڑوں آئیں گے نا، سب سے پوچھئے گا، نہ کسی کو کھانے کی فکر، نہ کسی کو پانی کی فکر، جوس، دودھ، گدا، اے سی، بستر، سب مل رہا ہے. میرے بھائی، بچے، بیٹے سب وہاں، 1 منٹ کی میرے پاس رپورٹ ہے، سب وہاں مل رہا ہے. سمجھ گئے؟ کسی کو تکلیف نہیں. تم 5 مہمان بلا کے پریشان ہوتے ہو، وہاں اتنے کروڑوں کی تعداد میں خوب کھا رہے ہیں، خوب منرل واٹر پی رہے ہیں، خوب جوس پی رہے ہیں، خوب فروٹ کھا رہے ہیں. ہر ایک کے پشت کے نیچے گدا ہے، سر کے نیچے تکیہ ہے، اے سی چل رہا ہے. یہ کس کے بس کی بات ہے؟ یہ نہ کہا کرو کہ شبی دکھ گئی معجزہ ہو گیا. یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں پہنچ گئے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اس کا انتظام کوئی کرتا ہے تو فقط امام زمانہ انتظام کرتے کہ یہ میرے جد کے ماتم کرنے والے ارے سینکڑوں کلومیٹر سے آ رہے، میرے باپ دادا کے عزادار کو تکلیف نہ ہو. یہ ان کا انتظام ہے کہ جب میرے جد کا کوئی ماتم کرنے والا آئے تو اس کو اذیت نہ ہو، نہ کھانے کی اذیت ہو، نہ پینے کی. عزاداران معلوم، دعا کرتے رہیے، اور خاص کر جب آنکھوں میں آنسو ہے تو خاص دعا کیجئے کہ دشمنوں کے شر سے 40 کو بچائے پروردگار. کیونکہ دشمن کی نگاہ میں 40 بڑا کھٹکتا ہے. عزاداران معلوم یہ ہے. اور ایک جملہ اور سن لو عزاداران معلوم، سچ بتاؤ، سچ بتاؤ، 40 کروڑوں لوگ جا رہے ہیں نا، ایک ماں پرسہ لے رہی ہے، ایک ماں پرسہ لے رہی ہے. عزادارو ذرا تصور کر کے بتاؤ، وہ ماں جو صدائے یا حسین سے مسرت ہے، میرے بچے کا ماتا، ارے وہ ماں میرے لال پہ رونے والوں، جزاکم اللہ. کئی ہزار کلومیٹر سے لوگ جا رہے ہیں. عزاداروں ذرا تم دیکھتے ہو نا، کوئی پیر دبا رہا ہے، کوئی پیر دھلا رہا ہے، کوئی جوتوں پہ پالش کر رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ عزادار ہے جو حسین کی زیارت کے لیے گئے، جو حسین کا ماتم کرنے کے لیے گئے، جو اس غریب ماں کو پرسہ دینے کے لیے گئے. بس عزاداروں، اب اپنا مقدر سوچو، مقدر اپنا دیکھو کتنا بڑا مقدر ہے تمہارا. تم ہزاروں کلومیٹر پہ گئے ہو نا، ہزاروں کلومیٹر. اور یاد رکھیے گا، روایات ہیں، موجود ہیں روایات کہ جب زائر جاتا ہے تو بی بی دعا کرتی ہیں، پیغمبر دعا کرتے ہیں، مولا دعا کرتے ہیں، معصومین ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جتنے دن زیارت میں گزرتے ہیں وہ زندگی میں نہیں جوڑتے ہیں. عزادارو بس اب اپنا مقدر دیکھو، مجلس ختم، اپنا مقدر دیکھو. اور مقدر تمہارا کیا ہے؟ امام حسین نے ماں سے پوچھا، اماں ہمارے اوپر رونے والوں کو آپ دیجئے گا کیا؟ مجلس ختم ہے، مجلس ختم ہے، کچھ نہیں ہے، مجلس ختم. احساس کر لیجئے گا ماں کے اس جملے کے اوپر بس کہ مادر گرامی ہمارے اوپر جو روئے گا اس کو کیا دیجئے گا. وہ خاتون جنت کیا کہتی ہے
کہتی ہے بیٹا یہ غریب ماں کیا دے سکتی ہے، یہ غریب ماں کیا دے سکتی ہے؟ اے میرے لال حسین، جو تم پر آنسو بہائے گا میں درے جنت پہ بیٹھ جاؤں گی، جب تک اس کو جنت میں نہ بھیجوں گی میں جنت میں نہ جاؤں گی۔ اے رونے والوں اپنا مقدر دیکھو، پہلے تم جنت میں جاؤ گے پھر شہزادی۔ جزاکم اللہ۔ بس مجلس ختم۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے بی بی سے میں اسی لیے مصائب میں کوئی کمی نہیں کرتا ہوں کہ اگر بی بی نے شکوہ کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ مجلس بی بی کی امانت ہے، اس ماں کی ہے جس کو صرف یہی مجلس سہارا بنی ہے۔ پورا گھر عزادارو نہیں، پورا گھر نہیں، اب دوسرا جملہ کہہ رہا جو 2 محرم سے آ گئی تھی کربلا، ایک ایک منظر کو دیکھتی ہے، کبھی لال اکبر کا لاشا اٹھاتا ہے، کبھی لال قاسم کا لاشا اٹھاتا ہے، کبھی لال اولو محمد کا لاشا اٹھاتا ہے، کبھی لال عباس کے بازو لیتا ہے، کبھی حسین اصغر کے لاشے کو لیے ہوئے۔ بس عزادارو مجلس اب ختم کر دوں گا، ایک جملے کے بعد نہ پڑھوں گا۔ عزادارو ماں آ گئی تھی، ماں ایک ایک منظر کو دیکھ رہی تھی نا، ایک ایک منظر کو، کیوں نہ رونے والوں کا مقدر سنوارے۔ اس منظر کو دیکھا ہے جو کربلا میں بی بی نے وہ کسی نے دیکھا نہیں۔ تم عزادارو ایک جملہ کہتا چلوں اور نفسیاتی جملہ ہے، تم 1400 سال بعد ہماری اس زبان سے سن کے رو رہے ہو، تو جب ماں نے دیکھا ہوگا تو کیا کیا ہوگا، کیا عالم ہوا ہوگا، کیا عالم ہوا ہوگا میری بی بی کا، جن کے سامنے بس یہی وہ منظر تھا۔ مجلس ختم۔ عزادارو حسین زین سے چلے، ماں نے ہاتھوں کو پھیلایا، سرزانوں پہ لیا، صبر کا خنجر جلا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین الا ولعنت اللہ قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سید سبط حسین الحسنی، سیدہ شاہجہاں بیگم، سیدہ ریحان فاطمہ، سیدہ ریاض فاطمہ، سید آفتاب حیدر، ان مرحومین کی روح کو اصال فرما دے۔ محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین قدیم الحسان، وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمارے آنسوں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، پروردگار ہمارے قلوب کو مودت آل محمد سے منور کر دے، پروردگار عالم ہمارے کردار میں تعلیم آل محمد کی جھلک نظر آنے لگے، پروردگار جو مومنین مومنات بیمار ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، پروردگار جو مومنین مومنات مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اپنے خزانے غیبی سے ادا کر دے، پروردگار عالم جو مومنین مومنات لا ولد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، پروردگار جو مومنین مومنات حج و زیارت کے متمنی ہے جلد سے جلد ان کی تمنا پوری کر دے، پروردگار عالم اس وقت جو کربلا معلیٰ میں مومنین جمع ہیں 40 کے موقع کے لیے، پروردگارہ تو ان کی حفاظت فرما،
فرما۔ پروردگار عالم جو دشمنان ازا ہیں، جو دشمنان اربعین ہیں، ان کو نیست و نابود کر دے، ان کے مقصد میں ناکامی ملے اور بہترین انداز سے اربعین منعقد ہو۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی اعوان و انشار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل